جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. BBA BSc BCom بیچلر کی جتنی بھی کلاسز ہیں ان کے لیے یہ میرا لیکچر چل رہا تھا تحریک علی گڑھ. تحریک علی گڑھ پہ ہم نے بات کر لی. اب ہم سر سید کی جو تعلیمی خدمات ہیں ان پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم علی گڑھ یونیورسٹی کو ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ سے نکال دیں تو تاریخ میں آنسوؤں آہوں اور سسکیوں کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا. برصغیر کے مسلمان آج اگر آزاد ہیں، یہ آج اگر ایک خوشحال اور بے خوف زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا 90% جو کریڈٹ ہے وہ سر سید احمد خان کو جاتا ہے. سر سید احمد خان اگر جولی پھیلا کر بازار حسن میں طوائفوں کے سامنے ناچ کر اور زمیندار جگیرداروں نوابوں اور مسلمان زمینداروں کی ٹھوری پکڑ کر چندہ جمع نہ کرتے، پاؤں پکڑ کے چندہ جمع نہ کرتے تو یہ کبھی بھی یونیورسٹی نہ بنتی. وہ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد نہ رکھتے تو پاکستان آج بھی مسلمانوں کے شاید خوابوں تک محدود ہوتا اور ہم بڑی اپنی بدتر سے بدتر زندگی شاید گزار رہے ہوتے. علی گڑھ یونیورسٹی ہندوستانی مسلمانوں کی تقدیر میں تبدیلی کا پہلا سنگ میل ہے. سر سید کا کہنا تھا کہ تعلیم کے بغیر مسلم قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں پہلے ایجوکیشن چاہیے. ایجوکیشن فار آل، خاص طور پر انگریزی تعلیم، کیونکہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنا گناہ سمجھتے تھے اس وقت. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں. اس میں 2-3 باتیں. نمبر 1، اس وقت کے علماء جو تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید انگریزی تعلیم حاصل کرنا گناہ ہے، کافر ہو گیا بندہ، اور باقاعدہ سر سید کے اوپر کئی فتوے بھی لگے کافر ہونے کے انگریزی تعلیم سکھانے کی وجہ سے. سر سید یہ کہتے تھے کہ دیکھیں، حکمرانی انگریزوں کی ہے، آپ کو نوکری چاہیے. جب آپ انگریز کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اپنی بات سمجھا نہیں سکتے انگلش میں، تو وہ آپ کو کیوں نوکر رکھے گا؟ وہ آپ کو کیوں نوکری دے گا؟ وہ آپ کو جاب اپنے فائدے کے لیے دے گا نا. تو جب ہم اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں کر سکتے، جب ہم اس کے کسی کام ہی نہیں آ سکتے، تو وہ ہمیں کیوں رکھے گا؟ تو اس وجہ سے اگر آپ کو چاہیے، جاب چاہیے، نوکری چاہیے، تو آپ کو انگلش زبان پر عبور بھی حاصل کرنا چاہیے. اس طریقے کے ساتھ آپ نے مسلمانوں کو قائل کیا. اور پھر آپ نے بتایا کہ اگر آپ CSS کا امتحان نہیں پاس کریں گے تو بڑے عہدوں تک کیسے جائیں گے؟ اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اس کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم کا صرف مشورہ ہی نہیں دیا، بلکہ آپ نے حصول علم کے لیے ممکن سہولتیں بھی فراہم کیں تاکہ مسلم قوم سائنس کے اندر، جدید ادب کے اندر، ریاضی کے اندر، فارسی کے اندر، اور اس کے ساتھ اسپیشلی انگریزی کے اندر اور معاشرتی علوم کی طرف راغب ہوں، توجہ دیں. ایک دفعہ سر سید احمد خان نے اپنے خطبے میں کہا کہ جب میں نے سوچا کہ مسلم قوم پر مصیبت کیوں پڑی ہے، مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی ہے اور کس طرح دور ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ملا کہ قوم میں تعلیم و تربیت نہ تھی. یہ تو سچ ہے. ہمارے پچھلے جتنے مغلیہ خاندان گزرے ہیں، انہوں نے کتنے کی تعلیم کے لیے ادارے بنائے، کتنے انسٹیٹیوٹ انہوں نے کھولے، کتنی یونیورسٹیاں کھولی، اور وہ خود کتنا کتنا پڑھے تھے. انہوں نے ادھر توجہ ہی نہ دی. کتنے کے عالم دین کی طرف انہوں نے توجہ دی اس وقت، کتنے کے مدرسے تھے. ان کا عیاشیاں، ان کے شراب، ان کے شباب، راتیں دن اسی چیز میں گزرتے، جس کی وجہ سے یہ تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچ گئے. اور پھر جب اللہ کسی کو عروج دیتا ہے تو عروج کے بعد اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو پھر اللہ زوال بھی دیتا ہے. وہ زوال پھر ملا، اس صورت میں ملا. تو اس سلسلے میں انہوں نے تعلیم کے میدان میں جو خدمات سر انجام دیں وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے آپ نے سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھا ہے کہ مدرسہ مراد آباد 1859 میں انہوں نے قائم کیا. جب سر سید احمد خان نے مراد آباد میں کہہ لیں کہ صدر الصدور مقرر ہوئے تو انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں ایک مدرسہ فارسی کا قائم کیا، جس میں انہوں نے فارسی کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور انگریزی کی تعلیم بھی لازمی رکھی. یہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا انگریزی کا ساتھ میں، ان عربک کے سبجیکٹ کے ساتھ اور فارسی کے سبجیکٹ کے ساتھ. نمبر 2، وکٹوریہ اسکول کا قیام، جسے
غازی پور کا مدرسہ بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے 1862 میں اس کا قیام کیا۔ 1862 میں سر سید احمد خان کا تبادلہ غازی پور کر دیا گیا، آپ جو جاب کرتے تھے سرکاری، تو وہاں بھی آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا اور تعلیم کی اہمیت کو لوگوں پر واضح کیا، خاص طور پر جدید تعلیم یعنی انگلش کی تعلیم کو۔ اس کے بعد آپ نے نمبر تھی سائنٹیفک سوسائٹی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام 1863 میں آپ نے کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کیا تھی؟ سر سید احمد خان نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب تک ہم انگریزی لٹریچر کو نہیں پڑھاتے، انگریزی کتابوں کو نہیں پڑھاتے، تب تک قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے اس کے لیے ایک بہترین حل سوچا کہ مسلمانوں کو تو انگلش آتی نہیں ہے، تو آپ نے انگریزی لٹریچر کا، کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ کروایا، اور اس وقت تک جدید یورپین علوم کا برصغیر میں پھیلنا ناممکن تھا، آپ نے وہ اس کا ٹرانسلیٹ کروائی، ترجمہ کروایا۔ تو اس احساس کے تحت آپ نے غازی پور کے اندر اس وقت 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ انگلش کے جتنے مفکرین بڑے بڑے ہوتے ان کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا، اور اردو میں ترجمہ کر کے مسلمانوں کو پڑھایا جاتا، جس سے مسلمان ان کا علم بھی سیکھ لیتے اور ان کے لیے آسان فہم میں بات کو سمجھنا بھی آسان ہوتا۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ۔ 1868 میں سر سید احمد خان نے مسلمان اور ہندو دونوں کی فلاح کے لیے کام کیے، لیکن بنارس میں ہندو اردو تنازع کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ شروع کر دی، کیونکہ بنارس کے اندر سب سے پہلے 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا۔ اس سے بھی سر سید احمد خان کو پتا چل گیا کہ جو لوگ آج ہماری صرف زبان کو برداشت نہیں کرتے، کل کو یہ باقی ہماری چیزوں کو کہاں سے برداشت کریں گے۔ اسی طریقے کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند 1870، انگلستان سے واپسی پر آپ نے 1870 میں کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند قائم کی، یعنی کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے جی آسان لفظوں میں ایک کمیٹی بنائی، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی تعلیمی جو پسماندگی ہے اس کو دور کر سکے، اور جو جو چیزیں مسلمانوں کو چاہیے وہ مسلمانوں کو مہیا کی جا سکیں، یہ کام کیا آپ نے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ 1876 میں 1876 سائنٹیفک سوسائٹی کا مستقل دفتر علی گڑھ میں قائم ہو گیا، تو سر سید نے وہاں سے باقاعدہ ایک رسالہ کی اشاعت کا اہتمام کیا، جس میں اہل قلم کے مضامین عوام الناس تک پہنچتے۔ ان مضامین کا ایک حصہ اردو میں اور دوسرا حصہ انگریزی میں لکھا ہوتا۔ ہاں جی، آ جاؤ۔ اس کے بعد MAO ہائی اسکول کا قیام۔ سر سید احمد خان نے MAO ہائی اسکول کی غرض سے محمدن کالج فنڈ کمیٹی قائم کی، جو اس کے لیے چندہ اکٹھا کرتی تھی۔ اس نے لوگوں کے علاوہ حکومت سے بھی چندہ اکٹھا کیا۔ وائسرائے نے نارتھ بروک نے 10,000 اپنی جیب سے چندہ دیا۔ اس طرح 1875 کو اس اسکول کا بھی باقاعدہ افتتاح ہو گیا۔ تو یہ تعلیمی میدان میں سر سید نے دیکھیں کیسے کیسے کام کیے اور کیسے کیسے لوگوں کو فلاح کے لیے تعلیمی انسٹیٹیوٹ کھولے۔ اس کے بعد آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886، سر سید احمد خان نے ایک یونیورسٹی حاصل کرنے کے لیے، دوسرا مسلمانوں کو مغربی تعلیم دلوانے کے لیے 1886 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس کے مقاصد میں مغربی تعلیم کی ملک میں ترویج، مغربی طرز کی درسگاہوں میں دینی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام شامل تھا۔ اس صورتحال کے ذریعے سر سید نے مسلمانوں کو مغربی تعلیم کی طرف رائج کیا۔ بات کرنے کا مقصد کہ انگریزی تعلیم دلوانا تھی، لیکن اس طریقے کے ساتھ دلوائی جائے کہ جیسے ایک انگریزوں کا برٹش کا لہجہ ہے، ساؤنڈ ہے، تلفظ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دی جائے، تاکہ مسلمانوں کو جو انگریزی پڑھانے کا مقصد ہے وہ صحیح طریقے سے اور صحیح معنوں میں حل ہو سکے، اور اس کا فائدہ بھی عوام الناس کو اور لوگوں کو پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہے جی یونیورسٹی کی تمنا۔ 1920 میں سر سید کی تمنا تھی، دلی خواہش تھی کہ کاش علی گڑھ کالج جو ہے جلدی یونیورسٹی بن جائے۔ اس لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، دن رات کوشش کی، چندہ اکٹھا کیا، مگر یہ خواہش ان کی زندگی میں تو پوری نہ ہو سکی۔ مگر ان کی وفات کے بعد لوگوں نے حکومت سے کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلوایا، اور 1920 میں یہی علی گڑھ جو کالج تھا یہ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا، جو ان کی دلی خواہش تھی ان کے جانے کے بعد پوری ہوئی، جو آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو پڑھانے کا سب سے بڑا مرکز ہے۔
اور پاکستان نے بھی جو لوگوں نے ہجرت کی وہ بھی علی گڑھ سے اکثر پڑھے لکھے لوگ تھے۔ کالج کا یورپین سٹاف۔ علی گڑھ کالج میں ہندو اور مسلمان اساتذہ کے ساتھ ساتھ یورپین سٹاف بھی موجود تھا۔ یہ اپنے وقت کے فاضل اساتذہ اور ماہر تعلیم تصور کیے جاتے تھے۔ ان میں ٹامس آرنلڈ اور آرچبالڈ ریلے قابل ذکر ہیں۔ ان کو لانے کا مقصد تھا تاکہ بچوں کا تلفظ ساؤنڈ جو ہے وہ پورا برٹش بن سکے۔ اسی طرح آپ نے ساتھ ساتھ جدید مغربی نصاب کی طرف بھی توجہ دی۔ مسلمان انگریزی سے نفرت کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جدید علوم کے بارے کچھ نہیں جانتے تھے، جبکہ ہندوؤں نے انگریزی زبان کو فوراً اختیار کر لیا۔ اسی طرح وہ ہندو آگے نکل گئے، مسلمان پیچھے رہ گئے۔ مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھ کر سر سید کو بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے برطانیہ کی مختلف درسگاہوں کے جو جدید سے جدید نصاب تھے ان کو اکٹھا کیا، اور مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود، علماء کی مخالفت کے باوجود درسگاہوں میں ان کو قائم کروایا، جس سے مسلمانوں کی تقدیر بدل گئی، اور آج آپ کے سامنے پڑھے لکھے مسلمان ہیں۔ آخری پوائنٹ، علی گڑھ کی طرز پر دیگر ادارے۔ آپ نے صرف علی گڑھ پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ علی گڑھ کے بعد لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج جیسے ادارے، اور علی گڑھ سے متاثر ہو کر آپ نے باقی ادارے بھی بنائے جو آج ملک و ملت کا نام روشن کر رہے ہیں، اور بہت سے جو پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان اداروں کے فاضل ہیں۔ تو یہ سر سید کی تعلیمی خدمات تھی جو انہوں نے اس پاکستانی قوم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سر انجام دی۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہاں تک بچوں اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔